بے رنگ ایپیسوڈ 68 میں دکھائیں گے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سے سین، جہاں پر دکھایا جائے گا آپ کو کہ عفان ان سے کتنی محبت سے پیش آتا ہے، ان کا رشتہ کتنا اچھا ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دکھائیں گے کہ ایمل کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ ایمل کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی یہ جو آسائشیں ہیں ان سب کو چھوڑنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ جاب تلاش کرے گی۔ جیسے پریویس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ایمل اور اس کی ماں آئمہ اور اس کی ماں بات کر رہے ہوتے ہیں ایمل کے حوالے سے، اور عفان آ جاتا ہے اور وہ عفان کو پوچھتے ہیں اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو، تو وہ بولتا ہے اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں۔ تو اس پہ وہ دونوں اس کو کافی برا بلا کہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں۔ یہاں کے عفان جیسے ایمل سے پوچھتا ہے بھابھی آپ کیسے ہو، تو ایمل کو غصہ آ جاتا ہے، اس سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ تو ایمل کی ماں ایمل کو اس رویے پر ڈانٹتی ہے، تو ایمل کہتی ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں اس کی بھابھی نہیں ہوں، اس کو کہو مجھ سے بھابھی نہ بلائے۔ عفان کہتا ہے نہیں، ابھی بھی میرے بھائی اور آپ کا رشتہ ہے، اور میں کوشش کروں گا یہ رشتہ ٹھیک کرنے کی، اور جو ہو سکے گا وہ کروں گا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں وہاں اینی آ جاتی ہے۔ اینی کو دیکھ کر ایمل کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی ہے۔ اینی یہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ اینی کہتی ہے کہ میں پہلے ہی تمہارے لیے بہت سی قربانیاں دے چکی ہوں، لیکن اب میں وہی کروں گی جو میرے لیے صحیح ہوگا۔ جب میں کچھ نہ کر کے بری بن رہی تھی تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے لیے اچھا سوچوں۔ ایمل کی ماں کہتی ہے کہ ان سب اختلافات کو ختم کرو۔ عفان بھی کہتا ہے ان سب باتوں کو ختم کیجیے، مجھ سے جو ہو سکے گا ایمل بھابھی میں آپ کے لیے کروں گا۔ اور وہ اینی کو لے کے ایک ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اینی بیٹھ کر بولتی ہے کہ سب ہم سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کیسے دور کی جائے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات چیت کر کے یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ اینی کی آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے۔ عفان کہتا ہے لاؤ میں نکال دوں، یہ دیکھ۔ عفان اینی کی آنکھ میں پھونک مارا ہوتا ہے، تو اتنے میں عفان کی ماں اور آئمہ آ جاتی ہے۔ وہ دونوں دیکھ کر آئمہ عفان کی ماں کو بہت بڑھتی ہے، اور عفان کی ماں عفان کو بہت باتیں سناتی ہے، اور کہتی ہے تم نے بہت غلط کیا، اور اینی کو بھی برا بھلا کہتی ہے۔ اوپر آنے کے بعد اینی یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اتنا غلط کیوں ہو رہا ہے، میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، میں اپنے کمرے میں تھوڑی دیر مہروز کی یادوں میں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ بول کے وہ عفان سے چلی جاتی ہے۔ ہمیں شریال کو دکھایا جاتا ہے۔ شریال ایمل سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اینی کے کمرے میں آگ لگائی تھی کیا، یا تم نے کیا اینی کا کمرہ جو عفان نے سجایا تھا کیا تم نے خراب کیا تھا، اس کی چابیاں کیا تم نے چوری کی ہے۔ تو آئمہ اس کو کہتی ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ سب کیوں کروں گی، وہ لوگ یہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ کے اندر اختلافات پیدا ہو۔ شریال آئمہ کو ان سب چیزوں سے دور رہنے کی تنقید کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایمل کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور شریال کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنے میں ایمل کا باپ وہاں آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ایمل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمل کہتی ہے پاپا میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بے فکر ہیں، میں بہت جلدی کوئی صحیح فیصلہ لینے والی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے جو تمہیں بہتر لگتا ہے کرو، چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر عفان اینی کا انتظار کرتے کرتے اینی کو کال کرتا ہے، تو اینی بتاتی ہے کہ جو عمر جو ان کا بیٹا ہے وہ سو چکا ہے، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتی، تو اس لیے عفان ہی اینی کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اینی یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ میں صبح آ جاتی تو میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صبح جب اینی اٹھتی ہے تو عفان عمر کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور عفان کہتا ہے کہ میں اس کو سنبھال سکتا ہوں۔ اینی کہتی ہے نہیں، یہ تو رات بھر بھی بہت تنگ کرتا ہے۔ عفان کہتا ہے نہیں، اب میں اس کو رات دن دونوں سنبھال سکتا ہوں، اور اب ہم گھومنے جائیں گے۔ تو اینی کہتی ہے کہاں گھومنے جائیں گے، تو کہتا ہے میں عمر کے لیے کچھ شاپنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر شریال کو دکھاتے ہیں، شریال اپنی کچھ واچ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جہاں سے اس کو یہ جیولری ملتی ہے۔ وہ جیولری دیکھ کر ایمل کی یاد کرنے لگتا ہے کہ ایمل کو اس نے یہ جیولری دی تھی، اور آرٹیفیشل ہونے کی وجہ سے ایمل نے منہ بنا کے جیولری واپس کر دی تھی۔ ایمل یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا یہ جیولری میں رکھ لوں، ایمل کو نہیں پتا ہوتا یہ آرٹیفیشل جیولری۔ شریال کہتا ہے ہاں رکھ لو، یہ آرٹیفیشل ہے۔ آرٹیفیشل کا نام سنتے ہی ایمل بھی اس جیولری کو واپس کر دیتی ہے، تو اس پہ شریال کہتا ہے ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو ایمل کہتی ہے کہ مجھے ایمل سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جیولری میں رکھ رہی ہوں۔ تو شریال کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں ایمل کو دکھایا جاتا ہے جو صبح صبح کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے، تو وہ اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ میں ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں۔ تو اس کے فادر کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ ایمل کہتی ہے کہ میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور جہاں تک شریال کی بات ہے تو میں بہت جلد اس سے کھلا کر نوٹس اسے بھجوا دوں گی۔ تو یہاں پر ایمل کی ماں سے کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، شریال کو تمہارا خرچہ تو کم سے کم بھیجنا چاہیے۔ ایمل کہتی ہے مجھے ان سے کوئی احسان نہیں چاہیے، اور یہ بول کے وہ باہر آ جاتی ہے۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہے، اچانک سے کچھ سوچنے لگتی ہے، اور سوچتے سوچتے کار کی چابیاں وہیں رکھ کر وہ وہاں پہ دوپٹہ اوڑھ کر پیدل ہی نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آدھے راستے میں پہنچ کے رکشا دیکھ رہی ہوتی ہے تو شریال اسے دیکھ لیتا ہے، ایمل بھی اسے دیکھ لیتی ہے، اور ایمل اسے دیکھتے ہی اگنور کر کے جلدی سے رکشا میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایمل کی نفرت ظاہر ہو رہی ہے کہ ایمل شریال کو دیکھنا تک نہیں جاتی، پر شریال ایمل کے رکشے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور اس کے رکشے کے ساتھ اپنی گاڑی کو لگا کر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایمل کو دکھایا جاتا ہے جو شاپنگ مال میں ہوتی ہے۔
اور وہ شہریال کا اور اپنی ساس کا کارڈ لے کر یہاں آئی ہوتی ہے شاپنگ کرنے. یہیں پر اینی اور عفان بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں. ان دونوں میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے جس پہ آئمہ جو ہے اینی کو بڑا بلا کہہ رہی ہوتی ہے. اس پہ عفان کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے لایا ہوں, تم تو اکیلے ہی اٹھ کے آ جاتی ہو. آنے والے ایپیسوڈس میں بہت ہی اچھے انٹرسٹنگ سینس ملیں گے, دکھائیں گے کہ ایمل اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی, وہ اپنا جاب دیکھ رہی ہے, وہ اپنی زندگی آسان کرنے کی کوشش کرے گی. عفان اور رینی بہت کوشش کریں گی کہ ایمل کی زندگی صحیح ہو جائے, شہریال اس سے واپس محبت کرنے لگے, اسے واپس لے آئے, لیکن یہ سب بہت مشکل ہوگا. اینی اور عفان کی زندگی میں بھی دکھائیں گے کہ بہت بدلاؤ آ جائے گا. عفان جب تک کوشش کرتا رہے گا جب تک اینی اس کی پوری جو ہے بات نہیں مان جاتی. تو اس ایپیسوڈ میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملیں گے, اور آنے والے ایپیسوڈ میں بھی بہت ہی مزیدار سے سینس دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی مزیدار سی اسٹوری ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خدا حافظ.